بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کو ہوسٹ قاضی محمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کوٹدو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ڈیلی مختلف شخصیات کی آپ سے ملاقات کراتے ہیں. آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں ڈاکٹر شہرام صاحب، جو کوٹدو کے ایک زبردست قسم کے نوجوان ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے نشتر ہسپتال سے گریجویشن کی اور اس ٹائم ٹی ایچ کیو کوٹدو میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مزید تعارف آپ کا انہی کی زبانی کراتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا بڑا احسان. سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو اپنی زبانی اپنا تعارف کرائیں گے. میرا نام ڈاکٹر محمد شہرام ہے. میں سینئر میڈیکل آفیسر ہوں ٹی ایچ یو کوٹدو میں. میری گریجویشن نشتر سے ہے. اس ٹائم آپ کہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ میں اس وقت یہ میرے کوٹدو میں ایک بنایا گیا ہے ڈیسک نیا کلینک، جس کو کہتے ہیں NCD، نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، جس میں بلڈ پریشر، شوگر اور دمے کے مریضوں کو میں دیکھتا ہوں آج کل. ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بلڈ پریشر، کیونکہ آج ہر دوسرا بندہ، یا یوں سمجھ لیں ہر بندہ ہی آج کل بلڈ پریشر کا مریض ہے. تو اس کی سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں یہ بلڈ پریشر ہوتا کیا چیز ہے؟ دیکھیں جی، دل کو خون مختلف حصوں میں، جسم کے مختلف حصوں میں دل خون پہنچاتا ہے. تو جو پریشر خون کی نالیوں کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر اس کو کہتے ہیں جس وقت ان خون کی نالیوں کے اندر پریشر بہت زیادہ ہو جائے، اس کو ہم ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں. آپ کے اس پریکٹس کے دوران زیادہ مریض ہائی بلڈ پریشر کے آ رہے ہیں یا لو والے آ رہے ہیں؟ سر، بلڈ پریشر زیادہ تو لو بلڈ پریشر تو نہیں، ہائی بلڈ پریشر کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پاس. جو اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. جو مینلی جو ان کی وجوہات ہیں ان میں سے اسموکنگ کی وجہ سے جو آج کل ہے. دوسرے نمبر پہ کچھ سٹریس ہے لوگوں میں بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. خاندان میں بلڈ پریشر آ رہا ہے تو وہ آگے چانسز ہوتے ہیں ان کے بچوں کے اندر آگے جائیں. اس کے علاوہ کچھ دوسری بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بندے کے اندر ہو سکتا ہے. جو ڈیلی ہماری آج کل کی روٹین ہے لائف، سٹریس سے بھری ہوئی، اور ایکسرسائز نہ کرنا، وہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مرض تو بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے، زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے، ایکسرسائز نہ کرنے، آج کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں، نہ واک کرتا ہے نہ ایکسرسائز. تو ہر دوسرا بندہ اس بیماری کا شکار ہو رہا ہے. تو ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ سر، یہ اس کی سب سے سیف راستہ تو یہ ہے کہ جو ہم پرائرٹائز کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر سب سے زیادہ کس چیز سے ہو رہا ہے. ایک تو ایکسرسائز نہ ہونا. ایکسرسائز تو ہر بندے کو چاہیے کہ ڈیلی کم از کم آدھے گھنٹے کی روزانہ ایکسرسائز کریں. دوسرے نمبر پہ تمام وہ چیزیں جو آپ کا خون گاڑھا کر رہی ہیں، جن میں ہماری خوراک ہے اسپیشلی، ان چیزوں سے بندے کو وہ کم سے کم استعمال کریں. اگر استعمال ہو بھی جائیں، غیر انسان ہے، تو اس صورت میں اس کو جسم سے ایکسٹرا ایسی چیزوں کو ضائع کیا جائے واک کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے. خوراک کے اندر ایسی تمام چیزیں جو آپ کا کولیسٹرول لیول نہیں بڑھنے دیتی، یا جس کی وجہ سے کولیسٹرول لیول نہیں بڑھتا، وہ زیادہ استعمال کریں. یا جو چیزیں کولیسٹرول بڑھاتی ہیں ان کو کم سے کم استعمال کریں. پانی کا استعمال زیادہ کریں. اگر کچھ اسموکرز ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ گریجولی اپنے اسموکنگ کو ختم کریں. یہ روٹین لائف کو بہتر کرنے سے یہ جان چھوٹ سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. خدا نخواستہ کسی کو ہو جائے تو پھر ساری زندگی کے میڈیسنز ہیں جو ان کو کھانی پڑتی ہیں. اور مسائل بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں. دل کے پرابلمز ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ فالج، اور بہت سے مسائل ہیں جو بلڈ پریشر کی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. سر، جس طرح بھی آپ نے بتایا کولیسٹرول بڑھنے سے یہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے، تو ہم وہ کون سی ایسی غذا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کولیسٹرول بڑھتا ہے ہمارا؟ اس میں جو چکنائی والی جتنی چیزیں ہیں، اگر وہ ضرورت سے چکنائی بھی ہماری جسم کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن ضرورت سے زائد چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے بڑھتے ہیں. ان میں خاص طور سے بڑا گوشت، اس کے علاوہ مکھن، ملائی،
دہی بلے، یہ اس قسم کے سنیکس وغیرہ جو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بوتلیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہ ان کی وجہ سے یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ وہ سنیکس وغیرہ یا دہی بلے سموسے وغیرہ کھانے سے بہتر ہے کیونکہ فروٹس وغیرہ یا جوسز وغیرہ استعمال کر لیے جائیں تو اس طرح بچا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ اسموکرز حضرات کو بی پی زیادہ ہوتا ہے، ایک شخص ایسا ہے جو اسموکنگ بالکل نہیں کرتا تو لیکن پھر بھی وہ مریض ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر جیسے میں پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ اس کی بڑی وجوہات، ایک تو لائف سٹائل نہیں ہے، کھانا پینا ہمارا ایسا نہیں ہے جو ان مسائل سے ہمیں بچا سکے۔ مثال کے طور پر ہم ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو کولیسٹرول زیادہ بڑھاتی ہیں، چربی زیادہ ہے ہماری خوراک میں۔ دوسرے نمبر کے اوپر اگر کسی کے خاندان میں یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، ان کے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے کسی کو یہ پرابلم ہے، تو وہ ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، وہ خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح یہ فاسٹ فوڈ ہے، آج کل سردیوں کا موسم ہے، لوگ پیزا آج کل اس کا ٹرینڈ بن گیا ہے، شوارما ہو گیا اس کا ٹرینڈ بن گیا ہے، تو یہ جو غذائیں ہیں کیا یہ بھی ہماری صحت پہ ایفیکٹ کرتی ہیں؟ یہ یقیناً ایک خاص حد تک اس ذائقے کی حد تک تو کسی حد تک ٹھیک ہے، میں مان سکتا ہوں اس کو، لیکن کچھ لوگوں کی باقاعدہ یہ ایک روٹین کی خوراک بن گئی ہے، جو ان کے بھی اس کو کھائے بغیر ان کے نہیں رہ سکتے، وہ خاص طور سے اس بیماری کے اندر مبتلا ہونے کا ان کو وہ ہو سکتے ہیں، ان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہم یہ ایز اے ڈاکٹر ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ آپ جوسز، پھل اور سبزیاں استعمال کریں جو زیادہ بہتر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، پیشنٹ ایسا ہے جو دیہات میں ہے، فوری طور پر ایمرجنسی بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اس کو کون سے سدباب کرنا چاہیے کہ کم از کم اس کا بلڈ پریشر لو ہو جائے یا صبح تک ڈاکٹر تک پہنچنے تک وہ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیں؟ سر بلڈ پریشر گھر میں کنٹرول نہیں ہو پائے گا۔ کسی کے سر میں درد ہے یا کسی کے گھر میں ایسے اس کو علامات ہیں کہ بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے وہ پانی کا استعمال زیادہ کرے اور جلد از جلد اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس پہنچے، کیونکہ یہ گھر کے اندر مینیج کرنے کے گھر میں آپ مینیج نہیں کر پائیں گے، اور ہم بھی اکارڈنگ ٹو دا بلڈ پریشر اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم میڈیسن کون سی دینی ہے۔ کوئی اگر بندہ جس کو ابھی ریسنٹلی بلڈ پریشر ہوا ہے تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک سنگل میڈیسنز کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کریں۔ اگر وہ پرانا پیشنٹ ہے اور اس کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول نہیں آ رہا، پھر ہم کمبینیشن میڈیسنز کی کمبینیشن فارمز ہیں جو ہم دیتے ہیں، آپ سے گھر میں نہیں ہوگا، وہ صرف آپ کے پاس احتیاط ہے، اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچیں۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی میڈیسن جو ہم احتیاطی طور پہ گھر میں رکھ سکیں، اگر ایسی سچویشن بن جائے تو ہم وہ میڈیسن یوز کر لیں؟ بھیا اس میں مختلف میڈیسنز تو ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، گھر کے اندر خود فیصلہ نہ کیا جائے کہ کون سی میڈیسن کھانی ہے۔ اچھا، ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، فرض کیا میرے گھر میں کسی کو بلڈ پریشر ہے تو فرض کیا وہ اینی ون کوئی میڈیسن لے رہا ہے، تو ہم لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ہاں بھی اس کو بلڈ پریشر ہوا تھا یا فلاں مرض ہوا تھا تو اس نے یہ دوائی کھائی تو اس کو افاقہ ہو گیا، تو ہم بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے وہی میڈیسن شروع کر دیتے ہیں، اور یہی روٹین ہم نے اکثر دیکھی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے، اس کو کسی صورت میں بھی سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ مختلف لوگوں کی ان کی وجوہات اور ان کے حالات کے مطابق ہم بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو کون سی میڈیسن دینی چاہیے، تو یہ فیصلہ گھر میں خود نہ کیا کریں، کسی بھی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو بتائیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کون سی میڈیسن آپ کو دینی ہے۔ ایک بلڈ پریشر کے مریض کو کتنی دیر واک کرنی چاہیے جو اس کے بی پی کو کنٹرول میں لے؟ اس کو کم از کم دن میں آدھے گھنٹے کا ایک برسک واک ضروری ہے، آدھا گھنٹہ کم از کم، اور 1 گھنٹے کے درمیان اگر برسک واک کرے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔
اور سر واک کا سٹائل تھوڑا ہمیں گائیڈ کریں. لوگ اکثر میں نے دیکھا ہے وہ جاگنگ کی سٹائل میں بھاگ رہے ہوتے ہیں, کوئی بالکل سلو چل رہا ہوتا ہے. یہ اصل سٹائل کیا ہے واک کرنے کا؟ سر واک کا سٹائل یہ ہے کہ برسک واک ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ بھاگنے اور چلنے کے درمیان کا ایک پروسیس ہے. اس کو تیز چلنے کو ہم کہیں گے کہ وہ زیادہ بہتر ہے, جو تاکہ آپ کا جو ایکسٹرا فیٹ ہے یا چربی آپ کے جسم کے اندر جو اکٹھی ہوئی ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ چلے, اور جو آپ کے مسائل آپ کو بعد میں اس نے کرنے ہیں اس سے بندہ بچ سکے. سر وہ کون سی بیماریاں ہیں جو بلڈ پریشر کی وجہ سے مزید آگے انسان کو لے جاتی ہیں؟ اس میں میرے بھائی اللہ تعالیٰ معاف کرے تو دل کا مسئلہ بہت زیادہ آج کل بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں. فالج یا برین ہیمریج یہ بہت زیادہ آج کل, جن کا بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو تو یہ دو بیماریاں تو بہت زیادہ اس وقت ہمارے خاص طور سے ہمارے ایریا میں اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ بہت زیادہ ہیں. باقی بھی کافی سارے مسائل ہیں, گردے کے مسائل ہوتے ہیں, اس سے گردے فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ ہیں مسائل جو اور بھی کافی سارے ہیں, لیکن خاص طور سے یہ 3 مسائل زیادہ ہمارے علاقے میں ہیں. سر جس طرح بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ پانی زیادہ استعمال کریں, تو ہمارے علاقے کا پانی کا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس لیول کا ہے, تو ہم یہی نارمل پانی پئیں یا کوئی اس کا سدباب کریں؟ سے ہمارے پاس جو پرابلم ہے اس میں پانی کو ابال لیں اور ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں, نیم گرم پانی کا استعمال زیادہ کریں. یہ سمپل ہے, اور کم از کم دن میں 3 سے 4 لیٹر پانی, سردیوں میں تو کچھ کم پیا جاتا ہے لیکن کم از کم 2 لیٹر پانی سردیوں میں استعمال کیا جائے تاکہ یہ ان مسائل سے بچا جائے. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی, بہت زبردست قسم کا انہوں نے ہمیں مشاورت دی ہے, بہت زبردست قسم کی ایڈوائس کی ہیں. ایکسرسائز کریں اور نارمل غذا کھائیں, جو فاسٹ فوڈ وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں یا چربی والی یا گھی والی چیزیں استعمال کرتے ہیں تلی ہوئی, ان سے اجتناب کیا جائے. ڈاکٹر صاحب فرسٹ ٹائم تو آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں, اگر کوئی پیشنٹ سیکنڈ ٹائم کسی کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے, وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, آپ سے علاج کرانا چاہتا ہے, تو آپ کو کہاں مل سکتا ہے؟ ایوننگ ٹائم پہ بسم اللہ کلینک ہے سینما روڈ کے اوپر, میں شام کو 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک وہاں اویلیبل ہوتا ہوں, وہاں مل سکتے ہیں مجھے. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے اس پروگرام کے اختتام پہ ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ بھائی میں وائس آف کوٹدو کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری آواز کسی ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے. آج کل ہم سب جو اس فیز سے گزر کی, میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ڈاکٹر صاحبان کی طرف سے بھی جو ہدایات آپ کو دی جا رہی ہیں اس کو پلیز سنجیدگی سے لیں. آپ ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال زیادہ کریں, گھر سے باہر جس وقت نکلیں ماسک لازمی لگائیں. دن میں ہر 2-3 گھنٹے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھے صابن کے ساتھ دھوئیں, 20 سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھ دھوئیں. اور آپ کی زندگی آپ کے بچوں کے لیے, فیملی کے لیے بہت ضروری ہے, یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. تھینک یو. شکریہ. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی, اور آخر میں جو انہوں نے ایڈوائز کی ہے, کیونکہ بہت تباہی مچا چکا ہے, ہم لوگ خوش نصیب ہیں, اللہ تعالیٰ کا ہمارے ملک پہ بہت بڑا کرم ہے کہ اٹیک تو کیا ہے لیکن بہت کم ایفیکٹ ہوا ہے. لیکن جب اب دوسری لہر آئی ہوئی ہے, ڈاکٹر صاحبان بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ تیزی سے, تو اس دفعہ بھی ہمیں پچھلی دفعہ کی طرح ویسے احتیاط کرنی ہوگی. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ہاتھوں کو دھونا ہے, سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, اور ماسک کا استعمال کرنا ہے. ماسک کا استعمال جہاں پہ زیادہ سے زیادہ گیدرنگ ہو وہاں پہ آپ لازمی اپنا استعمال کریں اس کو. بس دیکھتے رہیے وائس آف کوٹدو.